علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ٹھیک ٹھاک رکھے اور خوش آباد رکھے۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہے مجھے دی ہوئی آپ کو معلومات جو کہ ویڈیوز میں فراہم کرتی ہوں آپ کو پسند آتی ہوں گی اور آئیں گی بھی انشاءاللہ۔ آگے بھی آپ کو بہت ساری تاریخی شخصیات جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ میں آپ کو فراہم کروں گی۔ آج آپ کے سامنے میں جس تاریخی شخصیت کو لے کر آ رہی ہوں ان کا نام ہے جوزف استالن۔ جوزف استالن 1922 سے 1953 میں تک سوویت اتحاد کی اشتراکی جماعت کے معتمد عام جنرل سیکرٹری تھے۔ 1924 میں ولادیمر لینن کی وفات کے بعد وہ اتحاد سوویت اشتراکی جمہوریہ المعروف سوویت اتحاد کے سربراہ بنے۔ استالن نے مکمل زیر سلطنت معیشت کا تصور پیش کیا اور تیز تر صنعت کاری اور اقتصادی تنظیم کے عمل کا آغاز کیا۔ زرعی شعبے میں یکدم تبدیلی نے ایشیائی خورد و نوش کی پیداواری عمل کو تہ بالا کر ڈالا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قحط پھیلا، جس میں 1932 کا قیامت خیز سوویت قحط بھی شامل ہے جسے یوکرین میں ہولوڈومر کہا جاتا ہے۔ 1930 کی دہائی کے اواخر میں استالن نے عظیم صفائی کا آغاز کیا جسے عظیم دہشت بھی کہا جاتا ہے، جو اشتراکی جماعت کو ان افراد سے پاک صاف کرنے کی مہم تھی جو بدعنوانی، دہشت گردی یا غداری کے مرتکب تھے۔ استالن نے اس مہم کو عسکری حلقوں اور سوویت معاشرے کے دیگر شعبوں تک توسیع دی۔ اس مہم کا نشانہ بننے والے افراد کو عام طور پر قتل کر دیا جاتا یا جبری مشقت کے کیمیوں کولاگ میں قید کر دیا جاتا یا پھر وہ جلاوطنی کا سامنا کرتے۔ آنے والے سالوں میں نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد جبری ہجرت کا نشانہ بنائے گئے۔ 1939 میں استالن کی زیر قیادت سوویت اتحاد نے نازی جرمنی کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ کیا، جس کے بعد ہالینڈ، فن لینڈ، بالٹک ریاستوں، بیسربیریا اور شمالی یوگوسلاویا میں روس نے جارحانہ پیش قدمی کی۔ 1941 میں جرمنی کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کے باعث سوویت اتحاد نے اتحادیوں میں شمولیت اختیار کر لی، جس نے دوسری جنگ عظیم میں محوری قوتوں کی شکست میں اہم کردار ادا کیا، لیکن سوویت اتحاد کو اس فتح کی زبردست قیمت چکانی پڑی اور تاریخ کی تمام جنگوں کا سب سے زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ بعد ازاں اتحادیوں کے اجلاس میں تردیدی بیانات کے باوجود استالن نے مشرقی یورپ کی بیشتر ممالک میں اشتراکی حکومتیں قائم کروائیں، جس نے ایک مشرقی اتحاد تشکیل دیا جو سوویت اقتدار کے آہنی پردہ تلے تھے۔ اس نے نفرت و عناد اور دشمنی کی اس طویل عہد کا آغاز کیا جو تاریخ میں سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ استالن نے اپنے عوامی تاثر اور شخصیت کو سنوارنے کی کافی کوشش کی، لیکن اس کی وفات کے بعد جانشین نکیتا خروشچیف نے اس کے اعمال پر علانیہ ملامت کی اور ایک نئے عہد کا آغاز کیا جو عدم استعلانے کا عہد کہتے ہیں۔ استالن 18 دسمبر 1878 کو گوری گرجستان میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو محدود مالی وسائل رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ مقامی گروہوں کی آپس میں لڑائیوں اور فسادات کا گڑھ تھا۔ 7 سال کی عمر میں وہ چیچک کا شکار ہوا جس نے تاعمر اس کے چہرے کو داغدار کیے رکھا۔ 12 سال کی عمر میں گھوڑا گاڑی کے ایک حادثے میں اس کا بایاں بازو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اسے 10 سال کی عمر میں ایک مقامی گرجے کی مذہبی تعلیمی گاہ میں داخل کرایا گیا جہاں گرجستانی بچوں کو روسی زبان بولنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں اسے گرجستانی آرتھوڈکس مذہبی تربیت گاہ کی جانب سے وظیفہ ملا جہاں اس نے شاعری کا آغاز بھی کیا اور جبراً روسی زبان بولنے کے خلاف بغاوت بھی کی، لیکن بہتر کارکردگی کے باوجود اسے حتمی امتحانات سے پہلے خارج کر دیا گیا۔ اس تربیت گاہ کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا معاوضہ ادا کرنے سے قاصر تھا، لیکن اس کی والدہ کی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے استالن کی خواہش کے باوجود اسے مدرسے سے اٹھا لیا۔ مذہبی تربیت گاہ سے خارج ہونے کے بعد استالن کو ولادیمر لینن کی تحریریں دیکھنے کا موقع ملا اور اس نے مارکسی انقلاب بننے کی ٹھان لی۔ وہ 1903 میں بالشویکوں کے ساتھ مل گیا۔ بعد ازاں اس نے بالشویک
بالشوک قاتل دستوں کو منظم کیا اور مقامی مخالفین کا صفایا کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ ایک بالشوک کانفرنس میں لینن سے ملاقات کے بعد وہ واپس گرجستان آیا۔ بعد ازاں اس نے جنرل فیودور گریازانوف کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس نے بالشویکوں کے لیے وزریہ بھتہ خوری، بینک ڈکیتی اور مسلح ڈکیتی کے ذریعے رقوم جمع کرنے کا عمل جاری رکھا۔ 1906 کے موسم گرما میں اسٹالن نے ایکترینا سوانیز سے شادی کر لی، جس نے بعد ازاں اس کے پہلے بچے یاکوف کو جنم دیا۔ اسٹالن نے بینک ڈکیتیوں کے باعث لگنے والی پابندی کے بعد عارضی طور پر جماعت سے استعفیٰ لے لیا اور بعد ازاں ایک بینک ترسیل پر بڑی ڈکیتی ماری، جس کے نتیجے میں 40 افراد مارے گئے اور وہاں سے باکو فرار ہو گیا، جہاں ایکترینا بخار کا شکار ہو کر چل بسی۔ باکو میں اسٹالن نے مسلم آذری باشندوں اور فارسیوں کو سرگرمیوں کے لیے منظم کیا، جس میں دائیں بازو کے زار نوازوں، سیاست کے کئی ارکان کی قتل، اغوا برائے تاوان، جعل سازیاں اور ڈکیتیاں شامل تھیں۔ 1908 میں گرفتاری کے بعد اس نے 7 ماہ قید خانے میں گزارے اور سائبیریا میں جلاوطنی سے فرار ہو گیا۔ واپسی کے بعد اسٹالن نے بالشوک جماعت میں زارا کے جاسوسوں کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی اور دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ 1911 میں اسے ایک مرتبہ پھر جلاوطن کر دیا گیا، جس کے دوران میں اس کا اپنی مالکن مکان ماریا کوزاکوفا کے ساتھ معاشقہ چلا، جس کے نتیجے میں ایک بیٹا قسطنطین پیدا ہوا۔ آزادی کے بعد اپریل 1912 میں اسٹالن نے سینٹ پیٹرز برگ سے اخبار برافدا نکالا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے گرفتار ہوا اور پھر سائبیریا میں جلاوطن کر دیا گیا، جہاں 38 دن بعد ایک مرتبہ پھر فرار ہو گیا۔ بعد ازاں اسٹالن نے پرفدا کے لیے چند مکالمے لکھے، جن میں بالشوک اور منشوک دھڑوں کے درمیان مفاہمت کا مطالبہ کیا گیا۔ ان مکالموں پر اس پر لینن کا عتاب نازل ہوا اور اس نے داستان کو مدیر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ تو فرینڈز، یہ کچھ تھی یہ اسٹالن نوجوان کوئی تاریخ میں ہستی گزری ہے، بہت بڑی ہستی گزری ہے، اور ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی اور معلوماتی ہوگی آپ کے لیے۔ تو فرینڈز، میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور اپنے فرینڈز تک پہنچانا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch frees. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes glaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these EP3s. Sheesh. Who would've thunk it that I would go out in public? It's been something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude, now I'm something like breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to blow me like a trumpet. Independent, you a puppet. The flow is like double dutch. If you try to jump in, I promise that you gon' get hurt. Even the pants.